اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث تھی ترک گناہ میں، ترک گناہ کے مراحل یا ترک گناہ کے قدم ہم پڑھ رہے تھے، تو 3 مرحلے 3 قدم بحث مکمل تفصیلی طور پر ہو چکی۔ تو ایک ایک کر کے ذرا جلدی سے صرف قدم کو دہرائیے گا کہ کیا کیا قدم تھے۔ پہلا قدم کیا تھا ترک گناہ کا؟ دوسرا قدم؟ تیسرا قدم؟ مقابلے کی حس۔ اچھا جی، اب یہ منفعت طلبی کا ترک گناہ سے کیا ربط ہے؟ ترک گناہ اور منفعت طلبی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بندے کے دل میں خواہشات جس طرح ہوں گی کسی چیز کی بڑھانے کی، ہمارے ذہن میں ہوگی ہم کوئی اعلیٰ چیز حاصل کریں، اور گناہ اور اعلیٰ چیز اور دیر پا ہو وہ چیز ہو، اس کا اثر دیر پا ہو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں گناہ جو ہوتا ہے اس کا اثر بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور دیر پا بھی نہیں ہوتا۔ ایسا اجماع بتائیے، یعنی اگر انسان اپنے اندر نفع طلبی منفعت طلبی کی حس کو جتنا زیادہ پختہ کرے گا تو آپ جائیں نفع کے پیچھے ہی، کوئی آپ کو یہ نہیں روک رہا کہ آپ اپنے فائدے کے پیچھے نہ جائیں۔ انسان ذاتی طور پر اس سے محبت کرتا ہے کہ وہ فائدے کے پیچھے جائے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید دین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دنیاوی فائدوں کے پیچھے نہ جاؤ، اخروی فائدوں کے پیچھے جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، اس طرح سے نہ دیکھیں۔ دین یہ کہتا ہے کہ آپ زیادہ فائدے کے پیچھے جاؤ، کم فائدے کے پیچھے نہ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہم نے تفکیک کرنی دنیاوی فائدہ اخروی فائدہ، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہونا، سارا فائدہ آخرت میں، یہ نہیں۔ دین کہہ رہا ہے آپ زیادہ سے زیادہ فائدے کے پیچھے جاؤ جس کا اثر آپ کو اسی دنیا میں محسوس ہوگا۔ یعنی یہ تفسیر غلط ہے کہ نہیں آپ نیک کام کرو ابھی سختیاں اٹھاؤ بعد میں، نہیں، آپ کو ادھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن وہ جو فائدہ ہوگا وہ دیر پا ہوگا، اس کی لذت واقعاً زیادہ ہوگی، حقیقتاً زیادہ ہوگی۔ اب اس میں تفصیلی بحث ہو چکی تھی۔ اب تیسرا قدم تھا کہ مقابلے کی حس اپنے اندر لے کر آئیں، یہ خود حرکت کا باعث بنتی ہے۔ اب چوتھا قدم یہ ہے کہ انسان اس چیز کو مانے، قبول کرے کہ وہ ایک نہایت منظم اور ہم آہنگ کائنات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات کو تسلیم کرے کہ جس کائنات میں انسان، جس نظام میں انسان زندگی گزار رہا ہے وہ ایک نہایت منظم اور ہم آہنگ نظام ہے۔ اس عنوان کو آپ پہلے لکھ لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ منظم اور ہم آہنگ کائنات کا نظام۔ اس کا آسان آپ یہ جملہ ہی لکھ دینا، اس کا عنوان شاید یوں نہ بنوائے۔ اس بات کو تسلیم کرنا، لکھیں، اس بات کو تسلیم کرنا کہ انسان ایک نہایت منظم اور ہم آہنگ نظام یا کائنات میں زندگی گزار رہا ہے۔ کہ انسان ایک نہایت منظم اور ہم آہنگ کائنات یا نظام، دونوں سلیش لگا کے نظام لگا دیں، کائنات نظام میں زندگی گزار رہا ہے۔ لکھ لیں ایک دفعہ۔ جتنا آپ اس مفہوم پہ، جتنا آپ اس بات پر توجہ دیں گے اتنا ہی 2 چیزیں آپ کے اندر زیادہ پختہ ہو جائیں گی۔ جب آپ یہ جو بات ہے، یہ والا جو مفہوم ہے، اس کے اوپر تفکر زیادہ کریں گے، اس کے بارے میں جب سوچنا شروع کریں گے واقعاً، تو پھر 2 چیزیں آپ کے اندر پختہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 1 مراقبہ۔ جب آپ یہ تسلیم کریں گے کہ جس کائنات میں زندگی گزار رہا ہوں وہ ایک منظم کائنات ہے، یعنی کیا؟ یعنی میرے ہر کام کا ایک حقیقی اثر ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہے جو کائنات کے نظم کی وجہ سے میری طرف واپس لوٹے گا۔ گناہ یہی کہا جاتا ہے نا کہ گناہ کیا ہے؟ گناہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کا منفی اثر ہوتا ہے، اور وہ منفی اثر آپ کے وجود تک واپس آنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کر دیا تو بس میں نے ایک جھوٹ بول دیا۔ مثلا غیبت کے بارے میں کیا ہے کہ غیبت کیسا ہے، مثال کیا دی ہوئی ہے رسول اللہ نے، تشبیہ کیا دی ہوئی ہے؟ یعنی اس کا یہ حقیقی اثر ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ کہا ہے، اب وہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ہم درک نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اس کا حقیقی اثر یہی ہے۔
تو جب انسان اس مفہوم کو، اس بات کو اپنے تفکر کرتا ہے کہ میں ایک نہایت منظم کائنات میں زندگی گزار رہا ہوں، تو مراقبے کی حس اس کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے. تب وہ خیال رکھتا ہے ہر کام کا کہ میں جو بھی کام کروں گا اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہونا ہے. یہ بات آپ کو مراقبہ مدد کیا کرے گا؟ پھر آپ کے اندر ترک گناہ پہ مدد کرے گا. آپ کام کرنے سے پہلے سوچ رہے ہیں. ادھر پہلے قدم میں نظم و ضبط تھا، آپ کو اپنے نفس کھینچنے کی عادت بھی ہوئی ہے. دیکھنا مرحلہ بہ مرحلہ ہے نا. پہلا مرحلہ تھا نظم و ضبط، آپ کو اپنے نفس کو کھینچنے کی عادت ہوئی ہے. نظم و ضبط آپ کو یہ دے گی. عادت ہو گئی ہے کہ میں نفس کو موڑ سکتا ہوں. یہ والا سٹیپ کیا آپ کو عادت دے رہا ہے کہ میں کام کرنے سے پہلے تفکر کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، مراقبہ کر رہا ہوں. اب کام کرنے سے پہلے میں سوچ بھی رہا ہوں اور مجھے لگام کھینچنی بھی آ گئی ہے. تو دونوں مل کے پھر کس چیز کا باعث بنیں گی؟ ترک گناہ کا باعث بنیں گے. مراقبہ یعنی ہاں ایسا ہے. یعنی کیوں دیکھنا، جب آپ سوچیں گے کہ میں ایک منظم کائنات میں زندگی گزار رہا ہوں، تو انسان کیا بار بار سوچتا ہے؟ اس کام کا اثر کیا ہوگا، اس کام کا اثر کیا ہوگا، اس بات کا اثر کیا ہوگا، نامحرم کو دیکھنے کا اثر کیا ہوگا، اگر میں نکاح نیچے کر لوں تو اثر کیا ہوگا. یعنی خود بخود پہ انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو تفکر اگر آپ کے اندر آ گیا، کام کو کرنے سے پہلے کا تفکر، اور لگام کھینچنے کی عادت بھی آپ کے اندر جب تھی، تو یہ دونوں مل کے آپ بہت آرام سے اس گناہ سے منصرف ہو جائیں گے. لیکن یہ تب ہو پائے گا کہ جب آپ نے نظم و ضبط کی عادت ڈالی بھی ہوگی. یعنی وہ پہلا قدم ہے ہمارا، اس کی اہمیت کو ہمیشہ رکھیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو برا اثر بھی نظر آ رہا ہے، لیکن نہیں کر. مثال کے طور پر مجھے اگر سگریٹ پینے کی عادت ہے، مجھے اس کا برا اثر نظر آ رہا ہے، مجھے پتہ ہے، میرے اندر وہ مراقبے کی حس ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں ابھی پیوں گا اس کا نقصان ہے، لیکن میں پھر بھی وہ کام کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے نفس کو مہار کرنے کی مہارت میرے اندر ابھی تک نہیں آئی ہے، وہ نظم و ضبط ابھی تک میرے اندر نہیں آئے. تو ان دونوں نے اکٹھا چلنا ہے. تو نمبر ایک، اس مفہوم سے جو پہلی چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ مراقبہ. اور نمبر ٹو جو بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے خدا کی پناہ. جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کی بس کی بات نہیں ہے، اتنے وہ کاموں سے نہیں بچ پاتا، ہر جگہ وہ نہیں بچ پاتا، جتنی وہ محنت کر لے پھر بھی اس سے تھوڑے مسئلے ہوتے رہتے ہیں، پھر بھی تھوڑی وہ غلطیاں کرتا ہے، تو خود بخود آپ کے اندر یہ جو خدا کی طرف پناہ والی جو حص ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. اب دیکھنا، ہمارے سوال ہوتا تھا، مطلب ہمیں کہا گیا ہوتا تھا کہ بھئی خدا، آپ توسل کریں، آپ خدا کی پناہ میں جائیں، آپ خدا سے زیادہ رابطہ رکھیں. تو یہ خود بخود نہیں ایجاد ہوتا، یہ اس طریقے سے آپ کے اندر بنے گا. پہلے آپ یہ والے کام کریں گے تو خود بخود آپ کے اندر یہ خدا کی طرف توجہ، خدا کی پناہ مانگنا، توبہ کرنا، ذکر کرنا، بار بار مدد مانگنا، ائمہ سے توسل کرنا، یہ خود بخود زیادہ ہو جائے گی. کیوں؟ جب آپ دیکھ رہے ہوں گے، جب آپ متوجہ ہوں گے کہ ہر کام کا ایک اثر ہے، آپ مراقبہ کریں گے. لیکن پھر پریکٹیکل زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ مجھ سے ہر جگہ یہ کام نہیں ہو پا رہا، میں متوجہ بھی ہوں کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں. تو فوراً سے انسان پھر کہاں جاتا ہے؟ پھر خدا کی طرف جاتا ہے. ٹھیک، خود بخود آپ کے اندر یہ آئے گا. دیکھیں کتنے یہ اس کے زبردست اثرات ہیں. لیکن سب کی شرط یہ کہ ہم نے واقعاً ان تمام مراحل کو، قدموں کو ہم حقیقتاً انجام دیں، اب صرف اس بحثوں تک نہ رہ جائے. تو یہ دو چیزیں اس کے ذیل میں آتی ہیں، یہ والا قدم، یہ والی حس، یہ والا مفہوم، کہ اس بات کو درک کرنا کہ یہ دنیا بہت منظم ہے، میں جو بھی کروں گا، میں ادھر ہلکا سا ہلکا کام بھی کروں گا، اس کا اثر میری طرف لوٹے گا، کیونکہ ایک منظم ایک چین ہے کائنات. تو یہ دو چیزیں پھر آپ کو تحفے میں ملیں گی. مراقبہ، احسن، مکافات عمل بھی سے کہتے ہیں. مکافات عمل کیوں ہے؟ کیونکہ کائنات منظم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں آپ کو تحفے میں ملیں گی. مراقبہ، آپ مراقبہ آسانی سے کر پائیں گے. دوسرا، خدا کی پناہ کی طرف آپ زیادہ جائیں گے، آپ خود مائل ہوں گے آپ کے اندر کہ خدا سے مدد مانگو، خدا کی طرف جاؤ، توبہ، گریہ، وہ عاطفی رابطہ ائمہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، تب یہ زیادہ ہو جائے گا. تو یہ ہمارا چوتھا قدم تھا. یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ آگے چلتے ہیں. آگے چلیں. اس کے بعد پانچواں قدم ہے موت کے بارے میں سوچنا. خود موت کے بارے میں سوچنا معاون بنتا ہے. اگر آپ نے یہ والے پچھلے والے قدم آپ نے اٹھائے ہوئے، خود موت کے بارے میں سوچنا یا آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنا معاون بنتا ہے انسان کے لیے کہ وہ گناہوں کو
چھوڑ پائے. اگر اس نے یہ پچھلے والے قدم اٹھائے ہوئے, یاد رکھے گا یہ مراحل ترتیب سے ہے نا, ایسے نہیں کہ سیدھا آپ موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گا کچھ عرصے بعد آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہوگا بس چھوڑو, کیا اتنا اس کے بارے میں سوچ. کیوں؟ کیونکہ اس کی ماہیت ہی ایسے, آپ موت کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو یہ زندگی بے معنی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے پچھلے والے قدم نہیں اٹھائے ہوئے ہیں تو کچھ دیر بعد آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہوگا چھوڑو یار یہ کیا آپ کرو, خود بخود آپ دیکھیں گے آپ اس سے ہٹ جائیں گے. تو موت کے بارے میں سوچنا بہت انسان کو مدد دیتا ہے کہ آپ حقیقی نفع, پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے نا. آپ موت کو جب دیکھتے ہیں, آپ آخرت کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک رشوت لینے کا میرے پاس ایک موقع ہے, تو میں پھر حساب کتاب کرتا ہوں اپنے ساتھ. یہ سارے قدم ہیں نا, اب میں حساب کر رہا ہوں کہ ہر کام کا ایک اثر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, سارے قدم کو میں رعایت کر رہا ہوں. تو میں یہ سوچوں گا کہ چلو مجھے اگر رشوت مل بھی گئی, چلو میں منفعت طلبی کی نگاہ سے تھوڑا سا دیکھتا ہوں, تو اس سے مجھے ایک نفع تو ہوگا. مثال کے طور پر نفع کیا ہوگا کہ میرے اگلے 10 سال بہت اچھے گزر جائیں گے, بہت آسائش کے اندر گزر جائیں گے. لیکن اگلی ابدیت کو میں پھر کیا کروں؟ ابدیت سمجھتے ہیں یعنی ہمیشہ ہمیشہ, وہ بھی تو آنی ہے نا. 10 سال بمقابلہ 10,000 20,000 کتنا وہ بڑا نمبر ہے نا اس کے مقابلے میں. تو یہ جب آپ موت کو سوچیں گے خود بخود یہ مفاہیم آنا شروع ہو جائیں. لیکن یہ پھر میں بتا رہا ہوں یہ تب آپ کر پائیں گے جب آپ کو اپنے نفس کو لگام کھینچنے کی عادت ہو. یہ سب چیز اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے, منحصر ہے. اکثر یہ ہوتا ہے ہمیں سمجھ آئی بھی ہوتی ہے, ہمیں اس کے خلاف جانے کی ہمت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اصلی ترین چیز وہ نظم و ضبط ہے جو آپ کو معاون بنے گی. اب اس کی ایک اور میں آپ کو یہ نکتہ بتاتا ہوں. جب آپ انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملے نا, جب آپ کسی اخلاق کے استاد کے پاس جب آپ جائیں انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملے, تو پہلی چیزوں میں سے جو استاد آپ کو کہے گا نا کہ جو آپ کرو, وہ ہوتا ہے کہ آپ دن میں کم از کم 15 منٹ قبرستان جایا کریں. یعنی پہلی چیزوں میں سے جو اساتید اکثر کہتے ہیں طلاب کو, وہ یہ کہتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے شیڈیول کے اندر ایک ٹائم ایسا بنائیں کہ آپ 15 منٹ 5 منٹ 20 منٹ, اب جس کی جتنی توان ہے وہ قبرستان جایا کرے. اور اس کا فلسفہ پیچھے کیا ہے؟ فلسفہ پیچھے یہی ہے کہ جب آپ بار بار قبرستان جاتے ہیں, جب آپ محسوس کرتے ہیں اس حقیقت کو, تو یہ تفکر انسان کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے قبرستان جانا اس نگاہ کے ساتھ بہت اچھا ہے, بہت معاون بنتے ہیں انسان کے لیے. 10 منٹ 15 منٹ اسی چیز کے لیے انسان جائے, موبائل کے ساتھ نہ جائے کہ ادھر جا کے بھی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں جائے, اور 5-10 منٹ انہی کے بارے میں سوچے. وہ خود بخود کچھ نفع نقصان جو ہوتا ہے نا انسان کا, وہ خود بخود پھر بدل جاتا ہے کہ نفع کیا تھا, گاڑی کے پیچھے جانا یا کسی اور چیز کے پیچھے جانا, وہ پھر سمجھ آ جاتی ہے انسان کو. تو یہ بھی ایک بہت اچھا عمل ہے قبرستان جانا. جو جا سکتا ہے اس کو جانا چاہیے واقعی, اور جا کے وہ سوچے. اور آخری قدم جو نہایت اہم ہے اور بہت زیادہ مدد دیتا ہے, وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں ایک ہدف کا انتخاب کرے اپنے لیے. ایسے ہی نہ جاتا رہے کہ بس میں طالب علم کیوں ہوں, بس ہو گیا طالب علم, پتہ نہیں کیوں کہاں جا رہا ہوں, بس جہاں مجھے مدرسہ لے جائے, ادارہ لے جائے. میں مثال کے طور پر اس کام کے اندر کیوں گیا ہوں, بس حالات مجھے, اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں نا, حالات مجھے اس طرف لے گئے تو بس میں ادھر آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو حالات کی وجہ سے آپ کے پاس کبھی کبھار جو انتخاب تھا وہ محدود تھا, آپ کے حالات ہی ایسے تھے کہ آپ کو ایک یا دو چیزوں میں سے ایک ہی چیز انتخاب کرنی تھی. لیکن آپ کو جو زندگی کا کلی ہدف ہے نا, وہ آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے. پھر جب آپ اس ہدف کو انتخاب کریں گے تو ہمیشہ اس سوال کو اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. یہ بہت اہم سوال ہے. مثال کے طور پر میں ہدف بنا لیتا ہوں کہ بھئی میں نے اس سال کے اندر 2 کروڑ میں نے پیسے کمانے ہیں. اگر میں انصافاً خود بیٹھ کے سوچنا شروع کر دوں نا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں نے کما لیے, پھر جب واقعی انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے نا تو اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو ہدف تھا یہ ٹھیک نہیں تھا. چلو میں نے کما لیے, کچھ عرصہ ہاں اچھا لگے گا, مزہ آئے گا, لیکن پھر وہ بے معنی ہو جاتا ہے. اور ہم نے تجربہ کیا ہوا ہے, یعنی آپ کمیت پہ نہ جائیں نا, ہم نے سب لوگوں نے تجربہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جب تک ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے, اس وقت جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس آج ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, میں دنیا کا سب سے, کیا اس کا لفظ ہوتا ہے, سب سے امیر نہیں, سب سے یعنی خوشحال ترین بندہ بن جاؤں گا نا, میں سب سے خوش بندہ میں ہوں گا. لیکن جب وہ چیز آتی ہے
تو پھر انسان کہتا ہے کہ پھر کیا فائدہ ہوا. دیکھنا جس بس گاڑی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے سائیکل میرے پاس آ جائے تو بس زندگی سیٹ ہے. سائیکل اس کے پاس آ جاتی ہے, نہیں بس بائک آ جائے تو بائک زبردست, اس کے بعد بائک آ جاتی ہے, گاڑی آ جائے تو بس سیٹ ہے. گاڑی آ جاتی ہے, پھر 1, پھر 2, پھر 3, پھر یہ, پھر وہ. نہیں, راضی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ چیز ہی آپ کو خوشحالی اور وہ دے ہی نہیں رہی ہے. اصل آپ کے اندر مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ میرے اندر قناعت نہیں ہے, اس چیز کے اندر نہیں ہے نا کہ وہ آپ کو راضی رکھ سکے. وہ پیسہ, وہ گھر, وہ آپ کو راضی نہیں رکھ سکتا. ابھی ہمیں لگ رہا ہے, ہمارا خیال ہے, ہم خود تجربہ کر کے دیکھ لیں نا, جتنی ہماری وسع ہے, یہ جو مادی چیزیں ہیں نا, جتنے تک ہماری پہنچ ہے, آپ تھوڑی سی محنت کر کے دیکھ لیں, اس کو حاصل کر لیں, آپ دیکھ لیں وہ آپ کو راضی نہیں کر سکتا. تو یہ جب ہدف کا انتخاب, اور جب ہدف کے انتخاب آپ نے کرنا ہے تو یہ چیز ضرور سوچیں کہ جب میں اس کو حاصل کر لوں گا پھر کیا ہوگا. آپ کے لیے خود روشن ہو جائے گا, پھر آپ خود کہیں گے نہیں یہ ہدف نہیں ہو سکتا, کوئی اور ہدف کے بارے میں سوچیں. جب میں اس کو حاصل کر لوں گا پھر کیا ہوگا. ہدف کا انتخاب یہ آخری مرحلہ کیوں ہے, مطلب چھٹا مرحلہ کیوں ہے اس کو؟ کیونکہ جب آپ کو نفس کی لگام کھینچنی آ گئی تب آپ ہدف کا انتخاب کر سکتے ہیں. جب تک آپ نے نفس کا لگام نہیں کھینچا ہوا تو آپ ہدف کا انتخاب نہیں کرتے, آپ وہاں آپ بہتے رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو دریا بہار ہے. ہدف کا انتخاب وہ کر سکتا ہے جو آزاد ہو چکا ہے اپنے نفس سے, اپنے غریزے سے. تو پہلے والے قدم کیا تھے, آپ کو آپ کے غریزے سے آزاد کر رہے تھے. راستے میں آنے والے خطرات سے نہیں خطرات سے آگا نہیں, یعنی آپ کو کنٹرول دے رہے ہیں نا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کرو, نہ کہ غریزہ. یعنی اس کی مثال آپ یوں لے لیں نا کہ بھئی بھوک کی وجہ سے آپ نہ کھاؤ, آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کرو کہ میں نے ابھی کھانا ہے یا نہیں کھانا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں نے 4 بجے کھانا کھانا ہے, تو اگر مجھے 12 بجے بھی بھوک لگ جائے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یعنی اب میرے اندر کنٹرول آ گیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, انسان کا جو ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس کو جو غریزہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس طرف جا رہا ہوتا ہے. تو ایسا انسان ہدف کا انتخاب نہیں کر سکتا. پہلے مراحل سے آپ کو غریزے سے چھڑوایا جا رہا ہے. جب آپ غریزے سے آزاد ہو گئے ہیں, جب آپ سوچ کے فیصلہ کر رہے ہیں, اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ خود اپنی مرضی سے ہدف کا انتخاب کرو, اور آپ کو غریزہ کو کنٹرول کرنا آ گیا ہے نا, اب آپ اس کی سمت میں جا سکتے ہو. غریزے سے کنٹرول کرنے کے لیے مطلب کچھ ہوگے کام شام ہوگے اس طرح سے, وہ کچھ یہ سارے وہی تو تھے. نہیں مثلا جس طرح ہم روزہ رکھتے تھے اس طرح سے. ہاں وہ بات کی بات ہے. ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا کہ دیکھیں مبنا ہے نظم و ضبط. آپ نظم و ضبط کے اپنے اندر عادت ڈالیں, خود بخود آپ کا غریزہ کنٹرول ہو جائے گا. وہ سب جزئی علاجات, وہ سب ایک دو چیز کے علاج ہیں. وہ آپ کو ایک استاد اخلاق بتا سکتے ہیں. میں جب استاد اخلاق کے پاس جاؤں گا وہ میری روح کے مطابق مجھے دوائی دے گا. وہ میں یا کوئی اور آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ صرف ایک عرفانی شخصیت, ایک استاد اخلاق بتا سکتے ہیں. وہ ہوتا ہے جزئی ایک مسئلے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم مسئلے کو جڑ سے ہی نکالنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ابھی میرے اندر غیبت کا مسئلہ ہے, میرے اندر مثال کے طور پر نگاہ نامحرم کا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے, اس کا نہیں. ہر مسئلے کا اپنا حل ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کلن یہ جو اصل مسائل کی جڑ کیا ہے, میں نفس کو قابو نہیں رکھ پا رہا. جہاں پہ میرا رجحان ہوتا ہے, خواہش ہوتی ہے, میں ادھر اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کر دیں. اس کو جب آپ حل کر دیں گے تو آپ کی وہ ساری چیزیں بھی حل ہو جائیں گی. تو یہ سارا یہ تھا, غریزے کو کنٹرول کرنا کیسے, ترک گناہ. یعنی کیسے غریزے کو کنٹرول کرنا, یہ وہی ترک گناہ. کیسے, نظم و ضبط, منفعت طلبی, مقابلہ, کیا کہتے ہیں, اس بات کو تسلیم کرنا کہ دنیا منظم ہے, ہر کام کا اثر ہے, اور اس کے بعد موت کو یاد کرنا, اور آخر میں ہدف کا. یہ سب چیزیں جب ملیں گی تو آپ کے اندر غریزے کا کنٹرول آ جائے گا. اور ہدف والی بات سمجھ آئے گی کہ ہدف اینڈ پہ کیوں آیا, کہ بھئی پہلے آپ آزاد تو ہو جاؤ. ہدف کون انتخاب کرتا ہے اپنے لیے, جو آزاد ہوتا ہے. مطلب جب تک مثال تو میں اپنے والد کے سرپرستی میں ہوں تو میں اپنا ہدف انتخاب کرتا ہوں, یا میرا والد میرے لیے ہدف انتخاب کرتا ہے, تو میں تو نہیں کر سکتا. تو بے معنی ہے اس وقت ہدف کے بارے میں بات کرنا. تو پہلے آپ آزادی حاصل کریں ان قدموں کا خیال رکھتے ہوئے, پھر اپنے لیے ہدف کا انتخاب کریں. اب آپ کے اندر صلاحیت آ گئی ہے, جب آپ نے ہدف کو انتخاب کر لی, اب آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں. رستے میں غریزہ آپ کو تنگ کرے گا. میرا ہدف ہے کہ مثال کے طور پر اس کتاب کو ختم کرنا.
راستے میں تھکاوٹ مجھے تنگ کرے گی, نیند مجھے تنگ کرے گی, بھوک مجھے تنگ کرے گی. تو اگر مجھے آزادی حاصل ہوئی بھی تھی, میں ان کے اوپر ان سے میں متاثر نہیں ہوں گا, میں اپنا کام کرتا رہوں گا. لیکن اگر میں آزاد نہیں تھا, جب جب مجھے بھوک لگی میں ہدف سے مڑ گیا, جب جب مجھے نیند آئی میں ہدف سے مڑ گیا. یہ اس کی اہمیت بنتی ہے. سارے قدم سمجھ میں آ گئے؟ تو آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ہے. یہ ہمارے گناہ ترک کرنے کے جو مراحل ہیں, جو قدم ہیں, وہ سارے کے سارے تفصیلی ہم نے بحث کر لیے. ان کی اہمیت, ان کا رابطہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ اب پہلا مرحلہ ہے. یہ ہمارا ہو گیا ترک گناہ. اب دینداری کے ہم نے کہا تھا کہ دینداری کے 3 اساس ہیں. ایک ہے ترک گناہ, ایک ہے تربیت, اور ایک ہے ذمہ داری. اب اگلا ہم چلے جائیں گے تربیت کے اندر. تربیت کے اندر ہم اب کچھ جلد سے بحث کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم نے ذمہ داری کے اوپر بحث کرنی ہے. تو ان 3 اساسوں کو جب ہم نے بحث کر لی تو گویا ہماری پوری کی پوری دینداری کی بحث مکمل ہو جائے گی. پھر اگر بعد میں ٹائم ملا, جو شاید اس 11 جولائی تک نہ مل پائے, تو ہم آئیڈیالوجی یا علم والا جو حصہ تھا وہ والا حصہ بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.